بے حیائی شیطان کا ہتھیار۔ ارشاد ربانی ہے مومنو، شیطان کے پیچھے نہ چلو، جو شیطان کے پیچھے چلے شیطان اسے برائی و بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں 30 آیات والی ایک صورت ہے جو اپنی تلاوت کرنے والے کی اس وقت تک سفارش کرتی رہے گی جب تک اس کی بخشش نہیں ہو جاتی۔ وہ سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک ہے، یعنی سورہ ملک۔ علم دین نشر کرنے کی فضیلت۔ روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اسے اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس شخص نے کسی گمراہی کی دعوت دی اس پر اس کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ کا بوجھ ہوگا اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن خیر کی باتیں سن سن کر سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ اپنے آخری انجام یعنی جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے سستی کرتے ہوئے اور معمولی سمجھتے ہوئے 3 جمعے چھوڑ دیے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر نفاق کی مہر لگا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ شادی کر لے۔ یہ نگاہوں کو جھکانے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں دوسری چیزوں کی نسبت بڑھ کے ہے، اور جو استطاعت نہ پائے وہ خود پر روزے کو لازم کر لے، یہ اس کے لیے اس کی خواہش کو قطع کرنے والا ہے۔ والدین کی جتنی عزت فیس بک پر کی جاتی ہے اس کی عادی بھی اگر حقیقی زندگی میں کی جائے تو کسی غیر کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میرے لیے دعا کرنا۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے کوئی تبلیغ اور مختصر نصیحت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو نماز ادا کرے تو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کر، اور ایسی بات مت کر کہ جسے کل تجھے معذرت کرنا پڑے۔ استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اولاد دودھ میں باپ جلتا ہے اور چولہے پہ ماں جلتی ہے، تب جا کے اولاد پلتی ہے۔ رب سب کے والدین کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔